اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ سوال نمبر جو ہے وہ 51 سے ہے کہ نجس گوشت، دال یا چاول وغیرہ کو پاک کرنے کا طریقہ بیان کریں۔ دیکھیں یہ ساری جو ہیں وہ مثالیں ہمارے پاس اسے کہتے ہیں کہ پریکٹیکل تطبیقی مثالیں، وگرنہ قانون وہی ہے کہ جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ فقط جو پیشاب کی نجاست ہے وہ بھی اگر پہننے والے کپڑے کے اوپر ہو اور جناب علی کس کے اوپر ہو، بدن کے اوپر، انسانی جسم کے اوپر ہو، تو اس سے کیا ہے 2 دفعہ دھونا کیا ضروری ہے، وگرنہ جو ہے وہ اسے 1 ہی دفعہ کیا دھویا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ برتنوں کا ہم نے الگ حکم بیان کیا کہ برتن کا جو اندرونی حصہ نجس ہو جاتا ہے، خنزیر اور کتا اور کے علاوہ، اور وہ جو جنگلی چوہا مرنے کے علاوہ، تو پھر وہاں پہ کیا ہے 3 دفعہ دھونا کیا واجب ہے، کسی بھی کیا پانی سے دھو۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے کلی قانون آ گیا۔ اب اسی کیا تطبیقی مثالیں ہیں۔ اب جب یہ گوشت نجس ہو گیا ہے یا دال یا چاول وغیرہ نجس ہو گئے ہیں تو ان کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ نجس گوشت کا ہمارے پاس یہ مسئلہ ہو سکتا ہے پاکستان کے لحاظ سے کہ جب آپ چکن وہاں سے خریدتے ہیں تو وہ جو ذبح کرتے ہیں، تو جانور کو جب ذبح کیا جائے تو اس کا جو خون باہر نکلتا ہے وہ خون کیا ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے۔ وہ جب چکن ذبح کرتے ہیں، مرغ جب ذبح کرتے ہیں تو اس کے ذبح کرنے کے بعد اسی مرغ کو ایک ڈبے میں کیا ڈال دیتے ہیں۔ اس ڈبے میں پہلے سے کیا خون ہوتا ہے، اس چھری کے اوپر بھی خون نجس لگا ہوتا ہے، تو وہ چکن کیا ہوتا ہے سارا نجس ہو جاتا ہے۔ پھر جو ہے وہ دوبارہ انہی ہاتھوں سے اور اسی چھری سے کیا ہے اس کی کھال اتارتے ہیں اور اس کی کیا بناتے ہیں، بوٹیاں بناتے ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ بالکل واضح طور پہ جو نجس خون ہوتا ہے وہ سارے کے سارا ہر بوٹی کے اوپر کیا لگ جاتا ہے، تو وہ سارا گوشت کیا ہو گیا، نجس ہو گیا۔ اب جب وہ شادی وغیرہ کا موقع یا گھر میں لے کر آتے ہیں، اسے پکانا ہوتا ہے، تو اسے وہ پاک کیسے کریں گے، ٹھیک ہے، نجس گوشت آ گیا۔ جبکہ جو بڑا جانور جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس میں عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ بکرا ہو یا گائے وغیرہ ہو، تو وہ جب ذبح کرتے ہیں تو اس کی گردن بھی دھو لیتے ہیں اور جو چھری ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہے پانی سے دھو لیتے ہیں، چاہے لوٹے جتنا ایک پانی ہو تو وہ دھو لیتے ہیں، مطلب کہ وہ پاک ہو جاتا ہے۔ باقی جو اس کے اندر خون رہ گیا گردن کے علاوہ اور چھری کے علاوہ جو جانور کے اندر خون ہے وہ کیا پاک ہے۔ تو جو یعنی باہر نکلتا ہے خون وہ کیا ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے۔ تو یعنی عام طور پہ جو بڑے جانور ہوتے ہیں اس میں تو یہ کیا جاتا ہے کہ چھری اور اس چیز دھو لیا جاتا ہے، لیکن جو چکن وغیرہ ہے اس میں یہ نہیں کیا جاتا۔ جبکہ عراق میں یہاں پہ آپ دکانوں پہ اندر دیکھیں تو انہوں نے تو پورا بیسن لگایا ہوتا ہے، پانی لگایا ہوتا ہے کہ وہ پورے جو چکن ہوتا ہے اس کو صحیح کر کے دھوتے ہیں سارے کے سارے کو، اور اس سے جو ہے وہ جب مشین میں ڈالتے ہیں اور اس کے سارے پر اتر جاتے ہیں تو پھر بھی کیا اسے پانی کے اندر 2-3 ڈبکیاں لگوا کے تو وہ کیا دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ مطلب یہ کہ چکن نجس ہو جاتا ہے لیکن اس سے بہرحال سر پانی کا کھلا نظام ہوتا ہے، دھو دیتے ہیں، لیکن پاکستان میں کیا ایسا نہیں ہے، ہمارے اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا۔ ہاں ہمارے اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا، تو لہٰذا ہمارے پاس جو چکن کا گوشت آ رہا ہے گھروں میں وہ کیا نجس ہے۔ اب جب وہ چکن کا گوشت نجس ہے تو اب اگر اسی چھری سے چکن بھی کاٹ رہے ہیں، اسی چھری سے پیاز ٹماٹر بھی کاٹ رہے ہیں، چاول بھی ساتھ کیا ہے ڈال دیے ہیں، بھگو دیے ہیں، وہی ہاتھ پانی میں مار رہے ہیں، چکن کیا ہے چھوٹے سے برتن میں ڈبو کے رکھا ہوا ہے۔ اب جب چھوٹے سے برتن میں ڈبو کے رکھا ہوا ہے تو وہ برتن میں قلیل پانی ہے، قلیل پانی میں جیسے آپ چکن ڈالیں گے تو وہ دیکھ کا پانی کیا ہو جائے گا، سارے کا سارا نجس ہو جائے گا۔ اب وہی پانی کیا ہے اسی کے اندر ہاتھ مار کے سارا آگے نظام چلا رہے ہیں تو وہ سارے کا سارا کھانا کیا ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے۔ اور عام طور پہ شادی وغیرہ میں کیا ہے یہی نظام ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ کچن ہے تو کیسے پاکی، ہاں خیال نہیں کیا جاتا۔ تو یہ کیا اہم مسئلہ ہے ہمارے برصغیر کے حوالے سے۔ تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ یا تو قلیل پانی سے آپ اسے 1 دفعہ دھوئیں، یعنی 2 دفعہ دھونا نہیں ہے، 1 دفعہ دھونا کافی ہو جائے گا، یا کیا ہے آپ پر پانی سے 1 دفعہ دھو لیں۔ تو اب ہمارے پاس اس طرح تو نہیں ہے کہ آپ نے ایک ٹونٹی رکھی ہوئی ہو اس کے نیچے سے کیا ہے گزار رہے ہوں۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹپ میں پانی ڈالا اور اس میں کیا ہے چکن ڈال دیا، تو اس طریقے سے کیا ہے دھونا ممکن ہے۔ اسی طریقے کو کیا یہاں پہ بیان کریں گے کہ کسی برتن میں رکھ کر اس کے اوپر پانی ڈال دیں، ٹھیک ہے، یعنی کسی برتن میں چکن اور دال وغیرہ جو نجس ہے رکھ کے اس کے اوپر پانی ڈال دیں، ایک یہ طریقہ ہو سکتا ہے۔ یا یہ ہے کہ پانی پہلے سے پڑا ہو اور چکن کو کیا اس کے اندر ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک چھوٹا سا سوال ہے جی، تو بڑے کی بات یہ پورا پڑھ لینا پھر ہم سوال کرتے ہیں، پہلے یہ طریقہ ہم سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی پاک برتن میں رکھ کر اس کے اوپر پانی ڈال دیں اور پانی تمام نجس حصوں تک پہنچ جائے، یعنی پانی جو ہے وہ تمام گوشت کے حصے تک پہنچ جائے، اور پھر اس چیز کو پانی سے جدا کر دیا جائے۔ یعنی اس چیز سے کیا مطلب، یعنی وہ جو گوشت ہے یا دال ہے اس کو پانی سے جدا کر دیا جائے، یعنی کیا مطلب، یعنی پانی گرا دیا جائے یا گوشت نکال دیا جائے تو وہ گوشت دال یا چاول وغیرہ پاک ہو جائیں گے،
چاہے پانی قلیل ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو پانی ہے وہ پانی کیا ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ایک اضافی شرط ہے جو لکھنی چاہیے تھی، انشاءاللہ اگلے ایڈیشن میں اس کو اضافہ کرتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ جب پانی آپ اس کے اندر ڈال رہے ہیں تو پانی مضاف نہ بن جائے، ٹھیک ہے۔ اگر پانی مضاف بن گیا کہ بالکل وہ لال قسم کا شربت بن جائے گا، یا گوشت کے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ چکنا ہو جائے گا کہ اسے آپ کہیں گے یہ تو یخنی بن گئی ہے، اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر وہ پاک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اہم شرط ہے کہ قلیل پانی اور پر پانی وہ تب تک چیز کو پاک کرتے ہیں کہ جب وہ وصف اطلاق کے اوپر باقی رہیں۔ وصف اطلاق کے اوپر باقی رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پاک کرنے کے دوران وہ جو پانی ہے مضاف نہ بن جائے۔ اگر پاک کرنے کے دوران وہ پانی مضاف بن جائے گا تو پھر وہ پانی کیا ہے، پاک نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ واشنگ مشین کی ہم نے مثال ڈسکس کی تھی کہ نجس کپڑے جب آپ ڈالتے ہیں اس کے اندر صرف بھی ڈال دیا، پانی بھی ڈال دیا، تو وہ پانی جاگ والا ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ مضاف ہو گیا، تو اب وہ پاک نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے صرف نہیں ڈالا، فقط پانی ڈالا ہے، تو وہ پانی جو فقط ڈالیں گے وہ پاک کرے گا، لیکن اگر صرف ساتھ ڈال دیا تو وہ کیا پاک نہیں کرے گا۔ تو یہی مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر گوشت میں آپ نے اتنا پانی ڈالا ایک دیگچے میں اور گوشت اس کے اوپر زیادہ ڈال دیا کہ زیادہ ڈالنے کی وجہ سے وہ سارا پانی کیا ہو گیا، سرخ لال ہو گیا، شدید قسم۔ ایک تو ہے کہ تھوڑا بہت سرخ ہو جائے تو اس کی خیر ہے، وہ مضاف نہیں بنتا، یعنی مکمل ہی پانی سرخ ہو گیا کہ آپ اسے جو ہے وہ پانی نہیں کہا جائے گا۔ کوئی کہے گا تو پانی وہ بطور مجاز کے کہے گا، حقیقت میں سے کیا پانی نہیں کہا جائے گا، تو یہاں پہ وہ گوشت کیا پھر پاک نہیں ہوگا۔ یعنی اگر مطلب حال یہ ہے کہ گھروں میں جو گوشت بنایا جاتا ہے فرد کا کلو بنایا گیا ہے، اب عام طور پر جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں وہ چونکہ اس مسئلے سے بے خبر ہوتی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ایک بڑا ڈونگا لیتی ہیں، اس نے کیا کیا، وہ گوشت ڈال دیا، پانی ڈال دیا، اور دیکھا گیا ہے، میں نے خود میری اپنی آبزرویشن ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ پانی بالکل ہی سرخ ہوتا ہے، اسی سے نکالتا ہے، اس کا مطلب وہ پاک نہیں ہوا۔ اس کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ اگر 1 کلو گوشت ہے تو کم سے کم ایک بڑی بالٹی ہو اس میں رکھا جائے، اس میں رکھا جائے، یا آج کل مثلا پانی کا ایشو جو ہمارے نہیں ہے کہ بیسن میں جو ہے وہ ڈائریکٹ کیا ہے آپ رکھیں، اور پانی کے اوپر رکھیں کہ پانی زیادہ آتا رہے تاکہ وہ پانی کیا زیادہ سرخ نہ ہو۔ ہاں، ٹوٹے کے اوپر، ہاں، اس طرح 2 دفعہ کر لیں۔ مثلا پہلی دفعہ آپ نے جب پانی ڈالا تو وہ زیادہ سرخ ہو گیا۔ ایک منٹ میں ایک اہم نقطہ میرے ذہن میں آیا کہ آپ نے پہلی دفعہ پانی ڈالا تو وہ سارا سرخ ہو گیا نا، جب ایک دفعہ گرائیں گے تو دوسری دفعہ ڈالیں گے تو وہ زیادہ سرخ نہیں ہوگا، دوسری دفعہ کیا ٹھیک رہے گا۔ تو پہلی دفعہ والا پاک نہیں کرے گا، پہلی دفعہ والا ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ عین نجاست کو دور کرے گا، دوسری دفعہ والا کیا ہے وہ ٹھیک کر کے اسے پاک کرے گا۔ لیکن اس میں مشکل کیا ہے کہ جو آپ نے احتیاط کرنی ہوگی کہ یہ جو پانی ہوگا یہ نجس ہوگا پانی۔ اب یہ جو نجس پانی ہے وہ جس اس میں ہاتھ اگر لگا رہے ہیں تو وہ ہاتھ آپ کے نجس ہو رہے ہیں، اور باقی جو جن جگہوں پہ وہ پانی جا رہا ہے وہ جگہیں اور برتن کیا ہو رہے ہیں، دوسرے نجس ہو رہے ہیں، تو ان کا کیا رکھنا پڑے گا۔ وہ جو پہلا پانی ہوگا وہ کسی نالی میں، ہاں، نالی وغیرہ میں ڈالیں گے اس طریقے سے، ورنہ وہ جس برتن میں ڈالیں گے وہ برتن کیا ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا۔ پانی سے اپنے ہاتھ بھی بچا کے، ہاں، ہاتھ بھی بچا کے رکھیں گے، جی اس پانی سے ہاتھ بچا کے، چھری بچا کے، ان کو پانی نجس ہو گیا نا، نجس پانی بھی آگے کیا کرے گا، نجس کرے گا۔ ابھی ہم نے مضاف کی جو پڑھ رہے تھے تو اس وقت میں نے آپ سے سوال کیا تھا بیری کے پتوں والا، تو آپ نے کہا تھا کہ اس میں یہ ہے کہ مطلب اتنے پتے ہونے چاہیے کہ فقط جو ہے نا وہ اب تھوڑا سبز ہو جائے پانی، یا سبز نہ ہو تو سبز نہ بھی ہو تو وہ مکس اپ ہو جائے، تو اس میں رنگ تو ظاہر ہے کہ چینج ہوتا بھی نہیں ہے، ویسے ہم نے دیکھا ہاں چینج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ عام طور پہ خشک بیری کے پتے ڈالتے ہیں نا، خشک یعنی بالکل سبز نہیں ڈالتے، جو اگر سبز ڈالیں بھی تو بھی نہیں خشک تو بھی نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے یہاں جو ہے نا، ہمارے یہاں میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ بیریاں کو عام طور پہ گھروں میں ہوتی ہیں، وہ سارے پتے ڈول کے توڑ کے اس کو جو ہے وہ اس میں رکھ کے اس کی چٹنی بنا کے وہ ڈالتے ہیں، تو وہ پانی سارا کیا ہو جاتا ہے، سبز ہو جاتا ہے۔ اس میں ہمارے علماء وہاں پہ کہہ دیتے ہیں کہ پانی مضاف آپ نہ کریں، زیادہ کیا نہ ڈالیں آپ۔ اور دوسرا ادھر آپ نے کہا ہے کہ اگر تھوڑا سا مطلب سرخ ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاں تھوڑا سرخ ہوتا ہے مسئلہ نہیں ہے، شک آپ کو پڑ گیا کہ مضاف ہوا یا مضاف نہیں ہوا تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ استحساب جاری ہوگا۔ پہلے کر تھا تو پہلے پانی مطلق تھا تو اب بھی کیا رہے گا، مطلق ہی رہے گا۔ شک ہے تو مطلق ہی رہے گا، شک میں کوئی، اگر اس کنڈیشن تک وہ زیادہ سرخ ہو گیا ہے، اب آپ کو یقین ہو گیا کہ اب تو کیا ہے یہ پانی رہا ہی نہیں ہے، اس وقت وہ کیا ہے نجس ہوگا۔ ایک اہم طریقہ یہاں پہ کہ مذکورہ طریقہ اس وقت ہوگا کہ جب نجاست گوشت یا چاول وغیرہ کے زہری حصے پر ہو، اوپر والی حصے پہ ہو، اور نجاست اندر سرایت نہ کر گئی ہو۔ لیکن اگر گوشت یا چاول وغیرہ اندر سے بھی نجس ہو جائیں تو پھر پانی کے اندر تک پہنچنا کیا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ گوشت جو ابل جاتا ہے، ابالنے کے بعد کیا اس کے اندر کی سرایت کر جاتی ہے، یہ چاول جو ہے بوائل اگر ہوگے تو پھر اس کے اندر کیا نجاست جائے گی۔ اب جب اس
اس کے اندر نجاست جا رہی ہے تو اب کیا ہے، جب پاک کریں گے تو اتنی دیر پانی اس کے اندر رکھیں کہ وہ اس کے اندر چلا جائے، لیکن جب اس کے اندر چلا جائے گا تو اب قلیل پانی میں کیا مشکل آتی ہے کہ اس کا نکلنا بھی ضروری ہوتا ہے، تو اب اندر چلا تو گیا ہے، نکلے گا کیسے؟ تو لہٰذا یہاں پہ فقہا کہتے ہیں کہ قلیل پانی سے پاک کرنے والا دروازہ کیا ہو جائے گا، بند ہو جائے گا۔ یہاں پہ آپ کو قر پانی کی طرف آنا پڑے گا، کیونکہ قر پانی اندر چلا جائے تو اندر کھڑا رہے، بجائے باہر نہ بھی نکلے تو پھر بھی کیا خیر ہے۔ اس کو صحیح سیسانی نے منہاج میں لکھا، مٹی کے برتن کی مثال لی کہ مٹی کے برتن جو بناتے ہیں تو وہ نجس مٹی سے کیا ہے بنایا برتن، اب اس کے اندر کیا ہے پانی سرایت پہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ زیادہ دیر رکھیں گے تو پانی اس کے اندر بھی چلا جائے گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس بات کے اوپر دلیل نہیں ہے کہ وہ جو اس کے اندر پانی اندر گیا ہے وہ کیا باہر بھی نکلا یا نہیں نکلا، چاہے وہ زیادہ پانی ڈالتے رہیں، خصوصاً پہلے خشک کو پھر اندر ڈالیں، تو کہتے ہیں یہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے واضح طور پہ، ایک ضمنی کیفیت ہے کہ وہ جو اندر پانی ٹھہرا تھا کیا وہی باہر نکلا یا نہیں نکلا، کیونکہ اس بات کی ہمیں دلیل نہیں ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جو مٹی کا برتن ہے اسے آپ قلیل پانی سے کیا پاک نہیں کر سکتے، اسے آپ کو دریا میں یا جاری پانی میں یا قر پانی کے اندر کیا ڈبو کے رکھنا پڑے گا، جو قر پانی کے اوپر کیا پائپ مارنا پڑے گا تو وہ کیا درست ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ عبارت کیا لکھی ہے، تو پھر پانی کا اندر تک پہنچنا ضروری ہے، اور اندر تک پہنچنے کے بعد اگر وہ قلیل ہوا، یعنی یہ اضافی عبارت یہاں پہ آنی چاہیے کہ اگر وہ قلیل ہوا تو پھر اس کا باہر نکلنا بھی ضروری ہے، اور چونکہ اس جیسے کیس میں چاول اور گوشت جیسے کیس میں جو ابلا ہوا ہے، اس جیسے کیس میں ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ پانی اندر جانے کے بعد وہی پانی باہر نکلا، ٹھیک ہے، چونکہ اس بات کا یقین نہیں ہوتا تو لہٰذا ہم قلیل پانی سے ہم اسے کیا پاک نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جو دھون ہے قلیل پانی کو آپ جدا کر نہیں پا رہے، تو لہٰذا اس کا ایک ہی آپشن بچے گا کہ آپ اس سے کیا ہے قر پانی سے کیا کریں پاک کریں، یعنی بالکل آپ یہی مثال لے لیں کہ گاڑیوں کی سیٹ وغیرہ یا ایسی چیز کہ جس کے اندر تو پانی چلا جاتا ہے پھر نکلنا کیا ہے آپ کے لیے یقینی نہیں ہے، تو وہاں پہ پھر قلیل پانی سے کیا دروازہ بند ہو جائے گا پاک کرنے کا، اس میں ہے اگر اس کا جاری یہ قر پانی ہوگا، ہاں قر پانی، ٹیوب ویل کا وہ جو ایک بنایا ہوتا ہے ٹینکی ہاؤز نو، پانی آ رہا ہوتا ہے، ہاں وہ اس میں 384 لیٹر ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہوگا بلکہ، ٹھیک ہے، 384 تھوڑا بھی ہو تو چونکہ پانی متصل ہے، ایک کنویں کے ساتھ متصل ہے، تو قدرتی منبع، ہاں قدرتی منبع ہے، لیکن وہ اسے آپ جاری نہیں کہہ سکتے، جاری کے لیے ضروری ہے کہ وہ زمین کے اوپر جاری ہو قدرتی طور پہ، بہرحال اس میں کیا بحث ہے، جاری کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں، عام طور پہ کوری کہیں گے۔ اچھا، یہ مذکورہ پانی کے اقسام میں نجس چیز کو پاک کرنے کے دوران نیچے گرنے والا پانی اور چینٹیں کیا نجس شمار ہوں گی؟ نیچے گرنے والا پانی کیا مطلب، یعنی وہ جو ہاتھ نجس تھا یا گوشت نجس تھا وہ جو پانی لگا، ٹھیک ہے، اسے فقہ میں کیا کہتے ہیں، غسالہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو غسالہ ہوتا ہے اردو میں ہم کیا کہیں گے، دوون کہیں گے، ٹھیک ہے، کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو قلیل پانی کے علاوہ پاک کرتے وقت جو پانی اس چیز کو لگ کر یا اس کے اندر جذب ہو کر باہر نکلتا ہے وہ پاک شمار ہوگا قلیل پانی کے علاوہ، یعنی جو قلیل پانی کے علاوہ باقی چیزوں کا جو غسالہ ہے وہ پاک شمار ہوگا، لیکن شرط اس میں کیا ہے کہ بشرط ہے کہ اس پانی میں، کس پانی میں، یعنی وہ جو پانی جدا ہونے والا ہے، وہ جو غسالہ ہے دوون ہے، اس پانی میں نجاست کی بو، رنگ یا ذائقہ نہ ہو، یہ شرط اس کے اندر رہے گی، نجاست کا ذائقہ، قلیل تو ویسے بھی مستثنا ہے کہ وہ تو ویسے ذائقہ کس طرح مطلب ذائقہ چکھیں گے آپ، ٹھیک ہے، چکھیں گے تو اس نجاست کا ذائقہ، اگر وہ آئے گا تو وہ ہاں نجس ہو جائے گا، نہیں، چکھنے زبان نجس ہوگی نا، زبان نجس کرنا کیا حرام ہے، کھا تو نہیں رہے نا، یہ روزے میں بحث ہوتی ہے، ہاں یہ جو آپ نے سائنس میں پڑھا ہوگا کہ یہ جو ذائقے کا تعلق ہے یہ زبان کے اوپر جو ٹیشوز ہوتے ہیں اس کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ بھی زبان کا کیا ہے سامنے والا حصہ ہے، پیچھے والا حصہ بھی ذائقے کو فیل نہیں کرتا، تو فقط زبان کے سامنے والے اس کے اوپر آپ چیز رکھیں گے تو کس سے کہنا رہے آپ کو وہ ذائقہ بتا دے گا، اگرچہ حلق سے نیچے چیز نہیں اتری، تو اب وہ اس میں مسئلہ ہے کہ خواتین جو کھانا وغیرہ پکائیں تو وہ نمک چیک کر سکتے ہیں نہیں کر سکتی، تو صحیح سے سارے نے کیا لکھا کہ وہ نمک چیک کریں، حلق سے نیچے نہ جائے تو جائز ہے، نہ فقط انہوں نے رکھا بلکہ روایات میں کیا اس چیز کی موجود تھی، تو وہ ذائقہ چیک کریں اور حلق سے نیچے نہ جائے، تو اس زمانے میں لوگ اس کو روایت کے طور پہ لیتے تھے، آج تو سائنس نے بھی ثابت کر دیا کہ ذائقے فیلنگ کا تعلق کیا ہے حلق سے نیچے اترنے سے ہے ہی نہیں، یہ فقط زبان تک ہے، زبان اس پانی کو چکھیں گے اس کے اندر خون کا ذائقہ ہے یا نہیں ہے یہ واضح طور پہ کیا کلیئر پتہ چل جائے گا، اگرچہ آپ اس کو نگلا نہیں، ہاں زبان نجس ہو جائے گی وہ کلی کر کے کیا پاک کر لیں گے، اس میں ایشو نہیں۔ اچھا جی، اب قلیل پانی سے کسی نجس چیز کو پاک کرتے وقت جو چینٹیں اٹھتی ہیں ان کا کیا حکم ہے، سوال نمبر 53 میں کہتے ہیں کہ قلیل پانی سے کسی نجس چیز کو پاک کرتے وقت
جو چھینٹیں اڑتی ہیں یا جو پانی اس چیز سے جدا ہوتا ہے وہ نجس شمار ہوگا، یعنی چھینٹی میں نجس شمار ہوں گی اور وہ پانی جو اس چیز سے جدا ہو رہا ہے وہ نجس شمار ہوگا، چاہے اس میں نجاست کی بو، رنگ، ذائقہ نہ بھی ہو۔ جی ٹھیک ہے جی۔ نوٹ: قلیل پانی کی صورت میں اگر نجس شدہ چیز پر عین نجاست موجود نہ ہو تو قلیل پانی کی چھینٹیں اور اس سے جدا ہونے والا پانی بنا بر احتیاط واجب نجس شمار ہوگا۔ دیکھیں یہاں پہ ایک مثال آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ چائے کا ایک جو کپ تھا جس کے اندر جو ہے وہ ہونٹ کا خون زخمی ہو گیا اور اس کا خون کا قطرہ کیا ہے اندر لگ گیا، ایک دبا لگ گیا، تو چائے پی رہے تھے تو جیسے اس چائے کے اوپر خون کا ایک چھوٹا سا قطرہ لگے گا تو پوری چائے کیا ہو جائے گی، نجس ہو جائے گی۔ اب پوری چائے نجس ہونے سے پورا کپ اندر سے کیا ہو گیا، نجس ہو گیا۔ اب حکم کیا ہے کہ اس کپ کو آپ نے 3 دفعہ دھونا ہے۔ تو اب آپ نے جب پہلی دفعہ دھویا اس کو بیسن کے پانی میں دھویا تو وہ عین نجاست تو ختم ہوگی، چائے بھی ختم، عین نجاست پہلے تھی نہیں، چائے بھی ختم ہوگی، بالکل صاف ہو گیا۔ اب اس صاف ہونے کے بعد بھی تو آپ نے 2 دفعہ دھونا ہے، تو اب جب دوسری دفعہ دھو رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں یہ پانی بالکل صاف ستھرا ہے، اس کے اندر کوئی کے اوپر نجاست نہیں لگی ہوئی، تو اب اس پانی کا کیا حکم ہے؟ تو اب آپ کیا کہیں گے کہ یہ پانی بھی کیا ہے ایک نجس برتن کو لگ رہا ہے، برتن کیونکہ 3 دفعہ دھونے کے بعد پاک ہوتا، دوسری دفعہ تو شریعت کی نگاہ میں کیا نجس ہے، تو اب دوسری دفعہ یہ جو پانی اس سے لگ کے آ رہا ہے کیا یہ نجس ہوگا یا نجس نہیں ہوگا؟ جبکہ وہ کسی قسم کی نجاست نہیں لگا، وہ جو چائے نجس تھی وہ بھی اس کے اندر ختم ہو چکی ہے، عین نجاست تھی نہیں بالکل، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ تو سیستانی اس مسئلے میں کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی احتیاط واجب طور پہ ہم اس سے کیا شمار کریں گے، نجس شمار کریں گے، یعنی یہاں پہ احتیاط واجب لگا دی کہ آپ لوگ احتیاط کریں اس مسئلے میں، اور پہلے میں کیا کہا کہ اگر عین نجاست سے لگ کے آ رہا ہے تو پھر تو بالکل واضح ہے، یعنی ہم یہ مثال لے لیں کہ گوشت کو اگر آپ نے پہلی دفعہ پانی میں رکھا تو اس کے اندر جو خون لگا ہوا تھا وہ مکس ہو گیا پانی کے اندر، پھر تو واضح طور پہ بات ہے کہ یہ پانی کیا نجس ہے، لیکن اگر خون وغیرہ بالکل صاف ہوا گوشت کے اوپر، اب گوشت کے اوپر خون ہے ہی نہیں، تو اب آپ اس کے اوپر جب پانی ڈال رہے ہیں تو چونکہ پہلے والا پانی مضاف ہو چکا تھا لہذا پاک نہیں ہوا گوشت، اب جب دوبارہ آپ نے پانی ڈالا اس کے اوپر تو اب آپ کیا کہیں گے بھی گوشت بالکل کلیئر تھا، صاف ستھرا تھا، پانی بھی کیا صاف ستھرا ہے، تو یہاں پر بھی کیا کہیں گے ہم کہ احتیاط واجب کے طور پہ یہ پانی بھی کیا ہوگا، نجس شمار ہوگا۔ یعنی آپ اس مثال کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک عجیب فقہ کا مسئلہ ہے کہ پورے گلاس کو آپ نے دریا کے پانی میں رکھ دیا، دریا کا پانی اندر سے لگ گیا، چھوٹا سا کپ تھا، سارا کپ کیا ہے نجس ہی رہا، اور پھر دوبارہ اس کے اندر جب پانی آپ نے بھرا تو وہ پانی بھی اندر والا کیا ہے نجس ہے، تیسری دفعہ جب ہم بھرا وہ بھی کیا نجس ہے، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ جب اس کو دھو لیں گے تب جا کے پانی تو نجس ہی رہے گا لیکن کپ کیا رہے گا، پاک رہے گا، جو اس میں پانی باقی بچ جائے گا مثلا قطرے، ہاں وہ جو قطرے تھوڑے وہ بچ سکتے ہیں وہ پاک کی شمار ہوتے ہیں، یعنی شریعت کے روح سے جب 3 مرتبہ دھل جائے گا تب پانی بھی پاک ہو جائے گا جو اس کے اندر ہوگا، نہیں وہ پاک نہیں ہوگا، وہ نجس ہوگا، اس کو گرانا پڑے گا اگر قلیل پانی ہے، وہی دھل کے ہاں اگر قلیل ہے، اگر وہ کثیر ہے پھر پاک رہے گا، وہ تو پہلی دفعہ ہی پاک تھا نا، ٹھیک ہے، یعنی اگر دریا میں ڈالا اس کے اندر پانی آیا ہے وہ تو کثیر والا ہے وہ تو پاک رہے گا، پھر دریا کے بعد آپ نے تھوڑا سا ایک کپ میں اس کے اندر پانی ڈالا قلیل والا تو کیا ہوگا، احتیاط واجب کے طور پہ نجس ہوگا، یعنی یہ نوٹ میں کیا ہے کہ قلیل پانی کی صورت میں اگر نجس شدہ چیز پر عین نجاست موجود نہ ہو، بالکل صاف ہوگی ہو، دھو لیا ہو، تو قلیل پانی کی چھینٹیں اور اس چیز سے جدا ہونے والا پانی بنا پر احتیاط واجب نجس شمار ہوگا۔ قلیل پانی سے اگر نجس چیز کو دھویا جائے تو جو پانی پاک حصے پر پھیلتا ہے تو وہ جگہ پاک شمار ہوگی، یعنی نجس چیز کو دھوتے ہیں تو ساتھ والے جو حصے ہوتے ہیں تھوڑے بہت پاک ان کے اوپر پانی پھیل جاتا ہے، یعنی اس کی مثال کیا دیتے ہیں بڑی کتابوں میں کہ آپ کی ایک انگلی نجس ہوگی خون کی وجہ سے، جب آپ دھوتے ہیں تو سائڈ پہ پانی تھوڑا بہت تو جاتا ہی ہے، ٹھیک ہے، ایک کپڑا اگر نجس ہے تو آپ بالکل بعین ہی آپ کوئی خاص قسم کا پانی اور انجیکشن سے تو نہیں دھو رہے کہ اسی جگہ پہ لگے، سائڈ والوں اس سے پاک حصے کو تو لگتا ہے، اب جو سائڈ والا پاک حصہ ہے وہ تو پاک ہے، اور یہ جو قلیل پانی اس نجس کو لگ رہا ہے یہ قلیل پانی کیا ہے نجس ہے، تو مطلب کیا ہوا کہ نجس پانی پاک کی چیز کو لگ رہا ہے، تو نجس پانی پاک چیز کو لگ رہا ہے لیکن وہ پاک چیز کیا ہو رہی ہے، نجس نہیں ہو رہی، تو یہ بھی فقہ عجیب مسئلہ ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ پانی پہنچ رہا ہے اور پانی بھی نجس ہے، آپ سوال کریں گے پانی نجس ہے، ہاں جی نجس ہے، وہ چیز پاک ہے، ہاں جی چیز پاک ہے، پانی اس کو لگ گیا جی لگ گیا، وہ چیز نجس ہوگی نہیں، نجس نہیں ہوگی، کیونکہ وہ خود پہلے اس کے اوپر نجاست، ہاں یعنی ایک الگ روایات ہیں، ان روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ حصہ بھی کیا ہوتا ہے پاک ہی رہے گا۔ اچھا جی، یہ جو نجس چیز کو پاک کرنے کے احکام یہ سارے کے سارے کیا اسی میں جمع کر دیں اور یہ کیا ختم ہو گئے۔ اب کوئی آپ سے سوال کرے کہ موبائل نجس ہو گیا، گاڑی کی سیٹ نجس ہو گئی، کارپٹ نجس ہو گیا، چھت نجس ہو گئی، ٹائر نجس ہو گیا، چاول نجس ہو گئے، جو چیز بھی نجس ہو گئی،
آپ کو سب چیزوں کے جواب کیا اسی میں مل جائیں گے، یعنی کوئی چیز بھی اس کے اندر نہیں چھوڑی۔ قیامت تک آنے والی جدید سے جدید چیز بن جائے، نجس ہونے کے طریقے بدل جائیں، جیسی بھی ہو جائے، سارے کے سارے جواب ان کلیات قاعدے میں کیا آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اب وہ لوگ سوال کرتے ہیں بھی یہ مولانا صاحب کو کہاں سے پتہ چلا کہ گاڑی کی سیٹ کو اور کارپٹ کو کیسے پاک کرنے، ٹھیک ہے، اس وقت گاڑیاں تھیں نہیں، اس وقت اس طرح کے کارپٹ بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے، اس طرح کی ٹائلیں بھی نہیں تھی لگی ہوئی، شیشے بھی نہیں تھے، موبائل بھی نہیں تھے، تو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، کلیات موجود ہیں، کلی چیزیں موجود ہیں کہ قلیل پانی سے ایک دفعہ کب دھونا ہے، 2 دفعہ کب دھونا ہے، وہ جو دون جدا کرنا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں، تو اسی کے مطابق آپ پریکٹیکل کریں۔ اچھا جی، بیت الخلاء کے احکام، واش روم کے احکام۔ پیشاب اور پاخانہ کرتے وقت اپنی شرمگاہ کو کن افراد سے چھپانا واجب ہے؟ میاں بیوی کے علاوہ ہر انسان سے چھپانا واجب ہے۔ کون سا انسان؟ بالغ کہتے ہیں نہیں، جو اچھے اور برے کی تمیز رکھتا ہو، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ممیز بچہ، یعنی جس بچے کو پتہ چلتا ہے کہ شرمگاہ کیا چیز ہوتی ہے، تو اس بچے سے چھپانا کیا واجب ہے، چاہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو، ٹھیک ہے، یعنی خاتون کا خاتون سے، مرد کا مرد سے، اور چاہے وہ محرم ہی کیوں نہ ہو۔ محرم نے والدہ ہو گئی، آپ فرض کریں والدہ ہے تو والدہ کے ایک بچہ ہے 8-9 سال کا بچہ ہے، اب اس 8-9 سال کے بچے کو پتہ چلتا ہے کہ شرمگاہ کیا ہوتی ہے، شرم سے محسوس ہوتا ہے، تو اب والدہ کے لیے کیا اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھنا کیا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 6-7 سال 8 سال کی بچی ہے، بچیاں کیا جلدی سمجھدار ہوتی ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ والدہ کہے کہ چلیں میری بچی ہے تو ہم کیا ہے اس کی شرمگاہ دیکھ لیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، شرمگاہ کو چھپانا کیا اس کے لیے واجب ہے۔ اسی طریقے سے 2 بہنیں آپس میں ہوں گی، ماں بیٹی، چاہے بالغ نہ بھی ہوں، فقط کیا ہے اچھے برے کی تمیز رکھتے ہوں، تو شرمگاہ کو چھپانا کیا واجب ہے۔ پیشاب یا پاخانہ کرتے وقت قبلہ رخ ہونے کا کیا حکم ہے؟ احتیاط واجب کی بنا پر پیشاب یا پاخانہ کرتے وقت بدن کا اگلا حصہ رو بقبلہ یا پشت بقبلہ نہ ہو، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح خود شرمگاہ کو بھی رو بقبلہ نہیں کر سکتا، اگرچہ اس کے بدن کے سامنے والا حصہ رو بقبلہ یا پشت بقبلہ نہ ہو، یعنی خود سائڈ پہ بیٹھا ہے لیکن شرمگاہ کا رخ اس طرف موڑا ہوا ہے، تو یہ بھی کہ احتیاط واجب کے طور پہ جائز نہیں ہے۔ یہ احتیاط واجب ہے کیونکہ روایات میں کچھ اختلاف ہے اور کچھ فقہا کیا ہے جواز کا بھی فتویٰ دیتے ہیں، جیسا کہ آیت اللہ سید حکیم ہیں۔ کسی کے بیت الخلاء کو استعمال، یعنی کسی کے گھر آپ گئے ہیں تو واش روم کو استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ یہ عام طور پہ مسئلہ پیش آتا ہے مساجد کے واش روم میں، مساجد اور مدارس کے واش روم میں، کہ جن لوگوں نے وہاں پہ نماز پڑھنی بھی نہیں ہوتی، مدرسے میں فرض کریں درس نہیں پڑھنا، پھر بھی وہ آ کے وہاں نہا کے جا رہے ہیں یا واش روم استعمال کر کے جا رہے ہیں، تو یہ جو ہوتا ہے یہ جائز نہیں ہوتا ہے استعمال کرنا، کیونکہ یہ وقف کے احکام کے خلاف ہے۔ کیونکہ عام طور پہ جو لوگ مسجد بناتے ہیں وہ واش روم کن لوگوں کے لیے بناتے ہیں؟ نمازیوں کے لیے بناتے ہیں، کہ یہ جو نمازی ہیں کہ وضو کریں گے اور استنجا وغیرہ کریں گے تو ان کے لیے ہم نے بنائے ہیں، تو باقی جو سارے بازار والے لوگ ہیں اور دیگر لوگ ہیں انہوں نے بھی ایک رستہ بنا لیا ہے، تو یہ کیا جائز نہیں ہوتا۔ کیوں جائز نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ وقف کے خلاف ہے۔ لیکن اگر وقف اس طرح سے نہ ہو، وقف ہو کہ وہ مسجد بنائیں لیکن واش روم انہوں نے عمومی رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا چلیں ہم واش روم بنا رہے ہیں، یہ مسجد والے نمازی بھی اس سے استفادہ کریں گے اور باہر کے لوگ جو ہیں وہ بھی استفادہ کر سکتے ہیں، ایک عمومی چیز بنا لی گئی، تو پھر تو کیا سب کیا استفادہ کر سکتے ہیں، اس میں کیا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر صورتحال اس طرح ہوگی کوئی مسافر وہ نازی ہے، ایسی بات نہیں، لیکن مسافر ہے وہ گزر رہا ہے، اس کو حاجت ہوئی ہے، اس نے واش روم استعمال کر لیا، کیا اس کا واش روم استعمال کرنا جائز ہے؟ ہاں، آپ اگر مگر میں جواب ہوگا، ٹھیک ہے، ہاں آپ کہیں گے کہ اگر تو وہ وقف ہے فقط نمازیوں کے لیے تو پھر یہ استعمال نہیں کر سکتا، اگر وقف نہیں ہے نمازیوں کے لیے تو پھر یہ استعمال کر سکتا ہے، ہاں اگر سے پتہ نہیں ہے کہ کس کے لیے وقف ہے، بالکل پتہ ہی نہیں ہے تو پھر یہ استعمال نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یعنی ضروری ہے کہ وہ پوچھے یا ایک منہاج میں سے عیسیٰ نے لکھا کہ یا وہ دیکھے کہ عام طور پہ سارے لوگ استعمال کر رہے ہیں، یعنی نمازی بھی نہیں ہے، دوسرے لوگ بھی آ جا رہے ہیں اور کسی نے کسی کو ٹوکی نہیں ہے، کوئی منع نہیں کر رہا، تو یہ ایک قسم کا ایک واضح اشارہ بن جاتا ہے کہ بھئی یہ عمومی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک جگہ اگر نیاز بٹ رہی ہو سب لے رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی سب کے لیے عمومی ہے، سب جا رہے ہیں، تو اسی طرح سے کیا یہ بات بھی ہے کہ عمومی ہے، آپ کہیں گے یہ خاص کیا نہیں ہے، تو یہ ایک قرینہ ہوتا ہے، دلیل ہوتی ہے، لیکن اگر وہ اسے پتہ ہو کہ نہیں جی یہ عمومی بات نہیں ہے، یہ جو متولی ہے مسجد واقف ہے اس کی چلتی نہیں ہے، یہ سارے کیا زبردستی لوگ جا رہے ہیں، منع نہیں کر رہے، اس طرح کا کوئی ایشو ہے، اس طرح کا شک پڑ جاتا ہے کہ اس طرح کی کوئی گیم یہاں پہ ہو رہی ہے، تو پھر بھی کیا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اچھا جی، کسی کے بیت الخلاء کو اس وقت تک استعمال کرنا جائز نہیں ہے جب تک اس کے مالک کی اجازت کا یقین یا اطمینان حاصل نہ ہو جائے، ٹھیک ہے جی، اجازت کا یقین یا اطمینان حاصل نہ ہو جائے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس سے اجازت لے،
ٹھیک ہے، آپ کسی گھر گئے ہیں تو اگر واش روم اٹیچ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ قبلہ آپ کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ معیار اصل کیا ہے کہ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ مالک راضی ہے، اور یہ یقین آپ کو کیسے ہو گیا کہ بھئی جب ہم اس کے گھر مہمان گئے ہیں تو وہ راضی ہو گئے، اس بات پہ یقین ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر صورتحال مشکوک ہو جائے فرض کریں تو پھر وہاں پہ آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح مسجد اور مدارس کی، اب مسجد اور مدارس کی جو بیت الخلاء ہوتے ہیں اس کا کوئی مالک تو نہیں ہوتا، یہ تو وقف ہوتی ہیں۔ اسی طرح مسجد اور مدارس کی بیت الخلاء کو اس وقت تک استعمال کرنا جائز نہیں ہے جب تک یہ یقین یا اطمینان حاصل نہ ہو جائے کہ یہ بیت الخلاء مدارس میں رہنے والوں اور جو مسجد ہے، اور مسجد کی بیت الخلاء مسجد نماز پڑھنے کے علاوہ، نماز پڑھنے والوں کے علاوہ سب کے لیے عمومی طور پر کیا وقف ہیں۔ جب تک عمومی طور پہ وقف ہونے کا آپ کو علم نہیں ہو جائے تو اس وقت تک جو مشکوک صورتحال ہوگی یا جہالت کی صورتحال ہے یا پتہ نہیں ہے، آپ اسے کیا استعمال نہیں کر سکتے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ عمومی طور پہ وقف ہیں؟ یا تو آپ مسجد کے متولی سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتا دے گا، مسجد جو مدرسے کا پرنسپل ہے وہ آپ کو بتا دے گا، یا یہ ہے کہ آپ عام طور پہ لوگوں کو دیکھیں کہ لوگوں کا رویہ کیا ہے، کیا سب لوگ آ جا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں اور کسی نے کسی کو روکا نہیں ہے، باوجود اس کے کہ وہ جو بندہ ہے وہ روک بھی سکتا ہے، اس کی چلتی ہے، تو اس کے باوجود اگر ایک علاقہ ہو جہاں پہ کوئی مسجد میں کوئی متولی نہ ہو، ہاں، پھر آپ یہی علامتیں دیکھیں گے نا، آپ یہ علامت دیکھیں گے کہ کیا سب لوگ آ جا رہے ہیں، بندہ اکیلا ہو، ہاں کوئی بھی نہ اکیلا ہو، تو پھر کیا ہے نہیں کر سکتے وہاں پہ جب تک آپ کو یقین نہ ہو عمومی وقف، پھر جو ہے وہ آپ کو آپ مشی پہ نکلتے ہیں تو عراق میں تو عمومی ہے، مثلا میں نے جو عراق کی صورتحال دیکھی ہے، پاکستان میں عراق میں آپ نے واش روم نہیں دیکھا ہوگا پیسوں والا، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ اڈوں وغیرہ پہ بھی پیسوں والا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، یہ باقاعدہ اوپر لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، مغاسل مجانن، مجانن کے لفظ یعنی فری والا ہمیشہ لکھتے ہیں، چاہے اب اڈوں پہ ہوں، یعنی میں نے نہیں دیکھا پیسوں والا کوئی بھی، ٹھیک ہے۔ بغداد میں کہیں پہ ہم گئے تھے تو وہاں پہ ایک جگہ پہ دیکھا تھا پیسوں والا، تو وہ بھی ہم حیران ہوئے تھے کہ عراقیوں میں جو واش روم ہے اڈوں پہ جدھر بھی پیسوں والا سسٹم نہیں ہے یہاں پہ، اسی وجہ سے یہاں پہ ڈرائیوروں کا یہ سسٹم نہیں ہے کہ ٹائر کے پیچھے بیٹھ کے کیا ہے سسٹم کرنے والا، سب کیا واش روم جاتے ہیں، دیوار کے ساتھ کرنے والا، ٹائر کے ساتھ، یہ آپشن نہیں ہے، کیونکہ واش روم فری ہیں، ہر جگہ پہ کیا فری ہیں، اگرچہ صفائی ستھرائی اس میں آپ کر سکتے ہیں، بہرحال ہیں تو صحیح، تو مطلب واش روم کے والے سے یہ لوگ کھلے ہیں، جب یہ لوگ کھلے ہیں تو یہاں پہ تو اطمینان کی کیفیت ہے کہ اجازت ہے، سب جا سکتے ہیں۔ پاکستان میں یہ مسائل ہیں، پاکستان میں اگر ایک پیٹرول پمپ والوں نے واش روم بنایا ہوا ہے تو آپ کہیں گے نہیں جی یہ عمومی تو نہیں ہے، یہ تو فقط جو پیٹرول پمپ والے ہیں انہی لوگوں کے لیے، سب کے لیے تو نہیں ہے، اگر مسجد والوں نے بنایا، مدرسے والوں نے بنایا تو وہ بھی عمومی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مساجد کے عام طور پہ ہمارے یہاں تو عمومی ہوتے ہیں کہ مسجد کا بنتا ہے تو پھر پورے بازار والے آتے ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، تو وہ عمومی طور پہ کیا بناتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی مسجد ہو جس طرح ادھر نجف میں ایک مسجد تھی، وہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا مسجد میں کہ یہ فقط واش روم خاص ہے نمازیوں کے لیے کہ جو یہاں پہ نماز پڑھیں گے وہ بھی یہاں سے وضو کر کے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، واضح جی۔ اچھا جی، استنجا کی تعریف کریں، استنجا کی تعریف کرنے کی اس وجہ ضرورت پیش آ رہی ہے کہ استنجا کے کیا ہیں الگ احکام ہیں، ٹھیک ہے جی، تو انشاءاللہ پھر اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، ایک لمبی بحث ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ